الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار تمام خواتین بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور فہم قرآن کہ اس کورس میں اپنی روح کے ساتھ دل کے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ قبل اس کے کہ مزید کوئی گفتگو کروں، اس بات کا دہرا دینا بہت ضروری ہے کہ کسی پروگرام کو جوائن کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے اس پہ عمل درآمد کرنا، اس کو جاری رکھنا، یہ بہت مشکل اور کٹھن کام ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دے، بہکا دے۔ تو ہمیں اعوذ باللہ کا ہتھیار ہمیشہ استعمال کرنا ہے اور شیطان کو اپنے پاس سے، اپنے خیالات سے دور رکھ کے اس راستے پر صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے۔ اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے۔ ہم نے اب تک 2 صورتیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کی ہیں اور آج تیسری صورت جو کہ قل ہے، انشاءاللہ اس پہ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اس پہ عمل کریں اور اسے آگے ضرور پھیلائیں۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ میں سے ہر فرد، ہر بہن اس بات کی ذمہ دار ہے کہ جو کچھ بھی اسے حاصل ہو وہ اسے آگے ضرور پھیلائے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں صورت ہے اور اس میں صرف 4 آیات ہیں۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں وحدانیت کے تصور کا خلاصہ اور اللہ رب العزت کی صفات ایک جگہ اور جامع انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ اس صورت کی بہت سارے فضائل اور قرآن مجید کی ہر صورت کے اور ہر آیت کے فضائل ہیں کہ جو شخص اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن مجید کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس میں برکتیں ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کلمے کے اندر، ان کلمات کے اندر ایسے کیا راز پوشیدہ ہیں۔ ہم چونکہ ترتیب کے لحاظ سے پیچھے سے چل رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کچھ عرصے بعد باتیں مزید سمجھ آنے لگیں گی۔ ابتدا میں فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور یہاں بھی قل سے ہی بات شروع کی گئی ہے اور پچھلی 2 صورتوں میں بھی قل سے ہی خطاب کیا گیا تھا، اور قل سے مراد یہ کہ کہو، یعنی کہ یہ کلمات، یہ صورتیں، ان میں حضور سے خطاب کر کے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اور اللہ کا جو تصور میں نے الہ کے موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے طور پر ایک خدا کا تصور رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے مختلف خداؤں کا تصور موجود ہے، لیکن قرآن جس خدا پر، جس الہ پر ایمان لانے کا کہتا ہے، اس کا تصور سب سے منزہ ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے الگ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانا کیسے جائے گا، ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی، اور اللہ پر ایمان کتنا پختہ ہے اس پہ بھی میں آپ کو بات سمجھا چکا ہوں گزشتہ لیکچرز میں۔ تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو وہ یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ کو قرآن میں موجود اس کی صفات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اس کی صفات کی مدد سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان کتنا پختہ ہو چکا ہے، کس درجے پہ موجود ہے، یہ کیسے ہم ماپیں گے، اس کا کیا پیمانہ ہے؟ تو اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات، کچھ صفات کو چھوڑ کر باقی صفات کا انعکاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پیمانہ ہو گیا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ کا اس میں ذاتی استعمال کیا ہے اور بتایا کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی کہ وہ احد ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا کمال ہے، اور احد وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اور یہی توحید ہے، اور عقیدہ توحید ہی اسلام کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان عقیدہ توحید کے ساتھ رکھا جائے، اس کو اکیلا مانا جائے، اس کی وحدت، اس کی احدیت
یہ خود اپنی ذات میں ایک صفات میں کمال صفت موجود ہے، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو، تو یہاں پر اس کی صفت توحید کی بیان فرمائی کہ وہ ایسا ہے کہ وہ واحد ہے۔ اچھا، اس کی وحدانیت جو ہے ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے امت مسلمہ یا انسان امت مسلمہ کے لڑی میں پروئے چلے جاتے ہیں تو وہ وحدت ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں اسلامی عبادات تو تمام کی تمام عبادات میں بھی وحدانیت آپ کو نظر آئے گی۔ اگر آپ نماز دیکھیں تو دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کا رخ نماز میں ایک ہی جانب ہوتا ہے، تو دیکھیں وحدانیت یہاں بھی ہے کہ وہ سب کے سب چہرہ ایک طرف ہونے کا مقاصد، یہ تو کسی مقام پہ انشاءاللہ بیان کریں گے جب نماز کے بارے میں بتائیں گے، لیکن مختصر یہ کہ جب چہرہ ایک طرف ہو جاتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کا، تو آپ سوچئے کہ یہ امت واحدہ کا تصور ہے کہ ایک امت ہے، جسد واحد بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں مسلمان دنیا بھر سے، اور اللہ رب العزت حج کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے، تو حج کا اگر ہم موقع دیکھتے ہیں تو اس میں پوری دنیا سے مختلف مسلمان، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک لباس پہن لیتے ہیں، ان کی زبان پر ایک ہی کلمات ہوتے ہیں، تمام کی حرکات سکنات یکساں ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی کہ امت واحدہ کا تصور یہاں بھی پیدا کیا گیا۔ نماز کے اوقات دیکھیے تو پوری دنیا میں گھڑیاں آپ کی چاہے کچھ بھی بجا رہی ہوں، لیکن نماز کے اوقات ایک ایسی گھڑی کے مطابق طے کر دیے گئے کہ جس میں وحدانیت پائی جاتی ہے۔ پورے سال کے اوقات کا تعین جس سے کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ سورج کے طلوع اور غروب سے اس کے اوقات کار سے یہ تعین ہو جاتا ہے نماز کا۔ تو آپ نے غور کیا کہ چونکہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، تو اس کے تمام عبادات میں جو اس نے ہم پر لازم قرار دی ہیں اس کے اندر بھی توحید کا عنصر پایا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پوری امت کو ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک قبلہ، ایک کتاب، ایک نبی، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ غور کرتے چلے جائیں تو وحدانیت کے اندر سمیٹتے چلے گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی جو موجود ہیں، آپ کو ان سے بڑی محبت ہے، اور ایسے ہی چند افراد جو آپ کے بہن بھائی جیسے ہیں باہر محلے میں بھی کہیں موجود ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو زیادہ محبت ان سے جو باہر موجود ہیں یا جو گھر کے اندر آپ کے بہن بھائی ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے ان سے زیادہ محبت ہے؟ یقیناً جواب ہوگا کہ جو گھر میں موجود ہیں ان سے زیادہ محبت ہمیں ہے۔ ہم بہت سیکریفائز کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، اپنے حصے کی چیز انہیں دے دیں گے، زیادتی کو بھی معاف کر دیں گے، یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، یہی ہمارا مشاہدہ ہے ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر گھر میں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی اس بات پہ سوچا؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ آپ کو باہر والوں سے اتنی محبت نہیں، اپنے بہن بھائیوں سے اتنی جو محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاروں کے یا آپ تینوں بہن بھائی کے ماں باپ ایک ہیں، یعنی کہ آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس وجہ سے آپ کے اندر کامن چیز یہ کہ آپ کے ماں باپ ایک ہیں، تو آپ کے اندر محبت اس درجے پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں بھی وحدانیت بتاتے ہوئے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا جس نے تمہیں ایک مرد سے، ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس بات میں کیا کمال چیز بتا دی رب کائنات نے، فرمایا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے انسان جو بظاہر مختلف رنگ و نسل، مختلف زبانیں بولنے کے ہیں یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک باپ کی اولاد ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پورے انسانوں کو عالمی برادری بنا دیا۔ آج اقوام متحدہ اور انسانی عقل آج جا کے ہزاروں سال کے بعد اس مقام پہ پہنچی ہے کہ وہ اقوام متحدہ بناتی ہے، یونائٹڈ نیشن بناتی ہے، دنیا کو گلوبل ولیج کہتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری تعلیمات تو آپ کے اور میرے رب نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں عطا کر دی تھی۔ واہ بدقسمتی کہ جن پہ یہ قرآن نازل ہوا وہی اس سے ناواقف رہا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر میں پھر دہراؤں گا کہ جب تک نہ ہو تیرے قلب پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔
یعنی کہ رازی کو پڑھ لیں یا صاحب کشاف کی تفسیر کو پڑھ لیں جو سب سے چوٹی کی تفاسیر ہیں، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ اس بات کو یوں محسوس نہ کریں کہ یہ آپ کے دل پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ عہد کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا میں جتنی بھی اشیاء کائنات موجود ہیں، چاہے وہ خارجی کائنات میں موجود ہوں، پلینٹس ہوں، ستارے سیارے ہوں، تو خارجی کائنات میں اشیاء کائنات کو دیکھیں یا زمین پر موجود تمام مخلوقات کو دیکھیں، اس میں انسان ہوں، جانور ہوں، پھل پھول ہوں، فروٹس ہوں، آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اور یہ تحقیقات موجودہ دور میں میری نظر سے ابھی گزری ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کی جو بناوٹ ہے وہ بڑے کمال انداز میں یکسانیت پر مبنی نظر آتی ہے۔ تمام چیزوں کے اندر ان کی بناوٹ میں ایک خاص ریشو پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو اگر 1/1 کا کہ آپ 2 اسکوائر بنائیں، پھر 2/2 کا 1 اسکوائر بنائیں، پھر 3/3 کا 1 بنائیے، یعنی کہ اگر اس کو میرے سامنے بورڈ اگر ہوتا اور میں آپ کو لائیو پڑھا رہا ہوتا تو میں آپ کو یہ چیز دکھاتا یا وہ ویڈیو شیئر کروں آپ سے انشاءاللہ، کہ جس پہ غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے دانت کی بناوٹ ہو، آپ کے ہونٹوں کی بناوٹ ہو، آپ کے ہاتھ کی بناوٹ ہو، یا سبزیاں دیکھ لیں، آپ پھول کی پتیوں کو دیکھیے، تو آپ کو تمام جگہ ایک مخصوص ایک خاص ریشو پایا جائے گا۔ ایون کہ آپ ایٹمی سطح پہ چلے جائیں یا بہت بڑے پلانٹ کی سطح پہ چلے جائیں، ان تمام میں بالکل سیم، جس طرح آپ جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں اور جتنا کچھ اس میں لگا دیں، جتنا کلرفل لگا دیں، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اتنی بڑی عمارت کا یونٹ کیا ہے، اکائی کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بنیادی طور پہ تمام دیواروں میں موجود ہے، ہر کمرے میں موجود ہے، تو وہ اس کا بلاک ہے، وہ اس کا اینٹ ہے۔ بالکل سیم ایسے ہی دنیا کی تمام مخلوقات کے اندر بالکل یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک ریشو پایا جاتا ہے۔ جب A/B ہم کر کے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا ریشو تمام اشیاء کائنات میں یکساں پایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت پکچر بنتی، اگر پیپر کے اوپر اس کو ڈرا کریں گے تو بہت خوبصورت ایک پکچر بنتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ایک وحدانیت اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں نظر آتی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام اشیاء کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی واحد ذات ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ وہ اللہ واحد ہے، اور اس کی وحدانیت کی ہم ہر وقت گواہی بھی دیتے ہیں، جس طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم ہر مقام پر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ واحد ہے۔ اب اس کو واحد ماننے کا مراد اور مزید اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ، اپنی روح کو بھی اس کے آگے جھکانا ہے۔ ہمیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی تمہارا الہ ہے اور وہ واحد ہے۔ آج دنیاوی طور پہ اگر دیکھیے تو ہم نے الہ کتنے بنا دیے۔ میں نے الہ کے موضوع پہ جب بات کی تھی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں، تو اس میں یہ بات میں نے کلیئر کی تھی کہ الہ انسان اپنے جذبات کو بھی بنا دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم نے امریکہ کو اپنا الہ بنا لیا، آج کل کے دور میں جمہوریت کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو اسے اپنا الہ بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ آپ یہ سب جان رہے ہوں گے۔ دوسری آیت میں دوسری صفت اللہ رب العزت کی سامنے ہمارے موجود ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس کی دوسری صفت۔ آپ دیکھیے کہ ہر شخص کسی کا محتاج ہے، ہر شخص کو کسی سے کوئی واسطہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر رب کائنات کی صفت بتائی کہ وہ بے نیاز ہے۔ جس طریقے سے مشرک اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ بت بے نیاز نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ان بتوں کو حاجت ہوتی تھی کہ اگر بارش ہے تو بارش سے ان کو بچایا جائے، اگر وہ ٹوٹ گئے ان کی مرمت کی جائے، یعنی کہ استغفر اللہ، اس قسم کے لوگوں نے خدا تجویز کر لیے۔ لیکن صرف یہی بات نہیں، یہ تو بہت ہی ظاہری سی بات نظر آتی ہے کہ اگر کوئی پتھر کی مورتی بنی ہوئی ہے، اس کی کوئی پوجا کر رہے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کتنے بے وقوف اور احمق ہیں کہ یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ آج ہم نے اپنے مال کو خدا بنا دیا، اپنے نفس کو خدا بنا دیا، اپنی خواہش کو خدا بنا دیا، تو یہ بت خانہ تو ہمارے دل کے اندر بھی موجود ہے۔
اور ہمیں اپنے دل میں سے یہ ساری چیزیں جب تک ہم نکال نہ لیں گے، جب تک لا الہ کی ضرب اپنے دل کے اوپر نہ لگائیں گے، اس وقت تک الا اللہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک الا اللہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ الصمد، یہ اللہ رب العزت کی دوسری صفت بتائی کہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ تم سارے کے سارے انسان سجدے میں چلے جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی خدائی میں اضافہ کا باعث ہو جائے گا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام انسان مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کبریائی میں کوئی کمی پیدا کی جا سکے، وہ بے نیاز ان تمام چیزوں سے۔ تو یہاں پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر تم اس کی جانب چلتے ہو، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو، اگر تم دین خداوندی کا کام سر انجام دیتے ہو، تو اس میں اس کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے کہ جب وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے تو تم اسے بھلا بیٹھتے ہو، جب تم بیمار ہوتے ہو، پریشان حال ہوتے ہو تو اسے یاد کرتے ہو، قرآن خوانیاں کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرواتے ہو، دعائیں کرواتے ہو، اور اس موقع پہ یاد آ جاتا ہے، اور جب تمہیں آسائشیں میسر آتی ہیں تو پھر اسے بھول جاتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت ہر حال میں رزق تمہیں دیتا ہی رہتا ہے، تو وہ بے نیاز ہے اللہ الصمد۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اس سورہ میں دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت احد ہمارے سامنے آئی کہ وہ واحد ہے، اور دوسری صفت بتائی کہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اب اگر یہ تصور کیا جائے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلے کیسے چلاتا ہے، اس کا کوئی مددگار ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس لیے کہ اولاد کا ہونا یہ بھی عیب ہے، اس لیے کہ اگر اولاد ہے تو یقیناً اس کا کوئی باپ ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، سبحان اللہ عما یصفون، ان تمام سوچوں سے پاک ہے جو تمہارے ذہن میں آ سکتی ہیں، ان تصورات سے پاکیزہ ہے جو انسانی ذہن تراش سکتا ہے۔ تو یہ صفت لم یلد ولم یولد، اور فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ایسا خدا جو واحد ہے، ایک ایسا رب ہمارا جو بے نیاز ہے، ایک ایسا ہمارا الہ کہ جو نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جس طرح یہودیوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، تو اب وہ بنی اسرائیل والے بھی تو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ چہیتی قوم اپنے آپ کو کہتی ہے قرآن مجید کے مطابق، اور کثیر تعداد میں انبیاء کرام ان کے آئے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک کوئی قوم بھی چہیتی نہیں، اور اگر وہ اللہ کے بارے میں ایسے عقائد وضع کر لے جو قرآن کے اللہ کی بتائی ہوئی صفات سے ہٹ کر ہیں، تو پھر وہ موجب جہنم ٹھہرتے ہیں، جہنم کے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ تو اس میں چاہے وہ امت محمدیہ ہی کیوں نہ ہو، آج ہم اور آپ بھی انہی بہت ساری خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہمیں ایک ایک چیز کو عقل و شعور کی بنیاد پر جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کو اس کی صفات کی بنیاد پر پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کو انہی صفات کے ساتھ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم جب دین اسلام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ ڈراتے ہیں کہ تم پر معاشی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، پوری دنیا تمہارا بائیکاٹ کر دے گی، پھر تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے، تمہیں جو ہے وہ دودھ جو بچوں کا آتا ہے وہ سارا بیرون ملک سے آتا ہے، میڈیسن ساری باہر بنتی ہے، یعنی کہ ہماری اپنی یہاں تو کوئی پروڈکشن نہیں۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرایا جاتا، اور پہلے تو ہمیں اس بات کا عادی کیا گیا، آپ غور کیجیے کہ پہلے ہمیں اس بات کا عادی کیا گیا کہ تمہیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بنا کر تمہیں دی گئی، اور اس کے بعد تمہیں قرضے دیے گئے تاکہ تم گھٹنوں پر جھک جاؤ، اور تم کمر کے بل کیا، تم پیشانی کے بل زمین سے ٹک جاؤ ان کے سامنے۔ اور آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کی بجائے ان طاقتوں کا جو دنیاوی طاقتیں ہیں ان کا خوف ہمارے دل میں بڑا جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہمسر تو کوئی بھی نہیں، تم ان سے کیسے ڈرنے لگ گئے؟ جب تم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا
جب تم نے اس کو الہ تسلیم کر لیا تو تم دنیا کی تمام طاقتوں اور غلامی سے آزادی گویا تم نے حاصل کر لی. تم نے بغاوت کا ایک نعرہ لگا دیا اس تمام جھوٹے خداؤں کے بارے میں. اور کیا ہم نے نہ دیکھا کہ ابھی حالیہ افغانستان میں جس طریقے سے ایک مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت پوری دنیا کی دجالی طاقتوں کو روند کر پیس کر رکھ دیتی ہے اور وہ ناک رگڑ کر یہاں سے واپس جاتا ہے. آپ سوچئے کہ تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ آج کے دور میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. ان کا کامل یقین اللہ رب العزت کی ذات پر تھا. تو مومن اگر آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات حاصل کرنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میری عزیز بہنوں، میں یہ درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ جتنا ذمہ دار آپ مجھے سمجھتے ہیں اتنا ہی ذمہ دار آپ تمام بھی ہیں. آپ سب کو بھی یہی کام کرنا ہے، اسی کام کا آغاز کرنا ہے. آپ میں سے ہر شخص، ہر فرد خود یہ سوچے کہ اس نے اب تک 3 ہفتے غالباً ہمیں ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے. تو ان 3 ہفتوں میں یا 4 ہفتے ہمیں ہو گئے، تو ان 4 ہفتوں میں ہم نے کتنے لوگوں کو یہ دعوت دی؟ ہم نے اپنی ڈائری مینٹین کی؟ کیا ہم اپنا ہوم ورک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو، یا جو ہوم ورک میں نے آپ کو دیا کہ ان باتوں کو دہرانا ہے، روز قرآن کی چند آیات آپ نے لازمی اپنے گھر میں پڑھنی ہے اور دوسروں کو پڑھانی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے اعوذ باللہ ہمیشہ جو ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے، دن میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے، اور کم از کم اپنے 3 افراد تک اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. یہ ہماری زندگی کا مشن ہے. اس کام کے لیے ہمیں الگ سے کسی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ایسی بہن بھی موجود ہیں کہ جن کی بیٹی بیمار تھی، ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے، اور اس دوران بھی وہ ہماری کلاس آن لائن اس گاڑی میں بیٹھ کر لیتی رہیں. اللہ رب العزت بے پناہ اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ جذبہ ہمیں چاہیے، ہمیں یہ لگن چاہیے، یہ دلچسپی چاہیے. قرآن سے ایسی محبت چاہیے کہ اللہ کے رسول اتنی لگن سے تبلیغ کیا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں آیہ کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ اے رسول کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے ان لوگوں کے لیے؟ لیکن اللہ کے رسول ان لوگوں کے پیچھے دوڑتے تھے، روتے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں. تو آج ہمیں بھی اسی درد کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ یہ دعوت دینی. چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. کوئی ہماری دعوت کو اگر رد کرتا ہے تو خوش ہو جائیے کہ یہ بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو گیا. اگر کوئی آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، کہ یہ رسول اللہ کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا. یہ بھی ایک سنت پوری ہو جائے گی. آسان سنتیں پر عمل کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. پنکھوں کے نیچے اے سی کمرے کے اندر نمازیں پڑھنا، روزہ رکھ کے پورا دن گزارنا آسان کام ہے. اصل کام دین کی دعوت دینا یہ ہے کہ جہاں انسان تماشا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بھی دعا کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.